گھروں میں جو کنیکشن تھا وہ سولر پہ شفٹ ہو رہا ہے تیزی سے، گھر کے بھی یونٹس ریڈیوس ہو رہے ہیں. تو جب آپ کی کنزمپشن کم ہوتی ہے تو کیپیسٹی چارجز بڑھ جائیں گے، ظاہری بات ہے. تو وہ بہت تیزی سے، یعنی کہ 11 سینٹ ٹچ کر کے 13 ہو گیا اور اب 15 کی طرف چل پڑا. یہ آئی پی پی پہ گورنمنٹ نے کام کیا. ہمارے شور مچانے کی وجہ سے گورنمنٹ نے 3600 بلین آفیشلی ڈکلیئر کیا. 10-15 دن پہلے کی گورنمنٹ نے سیو کیا، مگر جو سیو کیا وہ اگلے آنے والے 10 سالوں میں. مگر ابھی تک ونڈ، سولر اور کول پہ کوئی کام نہیں ہوا. اس کی جو اتنی مہنگی بجلی ہے، جو یہ میں آپ سے بعد میں شیئر کر لوں گا، وہ اس کا کیا سلوشن ہے، ہم اس کو کیوں پال رہے ہیں. ٹریڈ ڈیفیسٹ جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر کا $12.6 بلین ہو گیا، جو لاسٹ ایئر ہم ایٹ پار ہو گئے تھے، برابر پہ آ گئے تھے. $12.6 بلین ہو گیا. 38% انکریز ہوا ہے لاسٹ ایئر سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہائی ریٹ آف بجلی کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں اور آپ کی امپورٹس بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. جب انڈسٹری بند ہوگی تو امپورٹس بڑھیں گی، ظاہری بات ہے. ایک اور ڈیٹا آپ سے شیئر کروں. یہ جو کیپیسٹی چارجز، جو کیپیسٹی پیمنٹ گورنمنٹ چارج کر رہی ہے، اس میں جو عام عوام اور انڈسٹری پیسے دے رہی ہے وہ $17.06 ہیں. $17.06 صرف ہم کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیسے دے رہے ہیں. 50% جو ہمارا ایوریج ٹیرف ہے $34 کا، 50% اس کا ہم یہ کیپیسٹی چارجز میں پے کر رہے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے انہوں نے سرکولر ڈیٹ کم کر دیا، جو کہ 2300 بلین تھا، اس کو 1225 بلین سے کم کر دیا. میں جب یہ بات سنا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کوئی ایفیشنسی بڑھائی ہوگی، کوئی چوری روکی ہوگی، کوئی اچھا کام ہوا ہوگا. جب ڈیٹیل میں گئے تو پتا چلا کہ اس کا 1225 بلین لون گورنمنٹ نے بینکوں سے لیا، اور لون لے کے ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ آپ کے اور ہمارے جتنے بھی بجلی کے بل ہیں اس میں $2.23 جب ہم بینکوں میں جمع کراتے ہیں وہ ڈائریکٹ بینکوں کا لون پے ہوگا اگلے 6 سال کے لیے. $2.23 وہ بینکوں کو پے ہوگا اگلے 6 سال کے لیے. پلس یہ جو ڈسکوز ہیں جو کنٹینیوسلی نقصان کر رہے ہیں اور ریکوری نہیں کر سک رہے، 500 بلین ہر سال اس میں ایڈ ہوتا جا رہا ہے. تو 6 سال ہم پہلے یہ پے کریں گے، پھر ایک 500 بلین ایڈ ہوتے ہوتے ایک اور عذاب ہمارے سر پہ آ جائے گا، اور پھر یہ آپ کی انڈسٹری اور عام عوام اس کو پے کرے گی. تو یہ کوئی ہم نے اپنے آپ کو ایفیشینٹ نہیں کیا، ہم نے وہاں سے گھٹا کے بینک سے لون لیا اور بینکوں کو بولا ہے کہ جو بجلی کے بل آئیں گے وہاں سے جا کے پیسے دے دیں. منسٹری آف پاور جب بھی ڈیزائن کرتی ہے انڈسٹریل ٹیرف، وہ کیبنٹ کو بھیجتی ہے، کیبنٹ سے اپرووڈ کر کے نیپرا کو بھیجتی ہے، نیپرا اس کو اسٹیمپ کر دیتا ہے. کبھی بھی انڈسٹری کو کنسلٹ نہیں کیا گیا. آپ سے ایک اور ڈیٹا شیئر کرتا ہوں. ہمارے ملک میں اس وقت جو انسٹال کیپیسٹی ہے، جو آئی ٹی ٹی ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج انسٹال کیپیسٹی 44,000 میگا واٹ ہے. سمر لوڈ 26,000 میگا واٹ ہے، ونٹر لوڈ 8 سے 10,000 میگا واٹ ہے، ایوریج لوڈ 14,000 میگا واٹ میں آپ کو بتاؤں گا. تو 14,000 میگا واٹ یہ لوڈ ہے، اور 20,000 میگا واٹ فردر ایڈ ہو رہا ہے 2035 تک.
تو 20,000 یہ اور پرانا 44,000، جو 44,000 ہی ہمارے سے نہیں سنبھل رہا، ہم جب یہ ایڈ کریں گے 64,000 میگا واٹ ہم کہاں لے کر جائیں گے؟ اس کی کوئی پریشانی لے رہا ہے؟ اس کی کوئی فکر کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہمارے ملک پہ آنے لگا ہے۔ یہ صرف اور صرف وہاں پر کنزیوم ہوگا جہاں پہ انڈسٹری لگے گی، اور انڈسٹری ہم لگا نہیں رہے۔ انڈسٹری ہم نے اتنی مہنگی بجلی کی ہوئی ہے تو انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے چلے گا۔ صرف انڈسٹری ہے جو میجر لوڈ کھا سکتی ہے۔ گورنمنٹ ایک اور بات کا چیلنج کرتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ایفیشینٹ وے میں، جو میں نے آپ کو 500 بولا، 591 بلین روپے کا لاس ہم نے کم کر کے 396 بلین کا لاس کر دیا، ریڈیوس کیا، جس کا مطلب ہے 192 بلین روپیز گورنمنٹ نے اچھائی کر کے، محنت کر کے کم کیا۔ تو میں پھر سوال پوچھتا ہوں کہ 131 بلین روپے انڈسٹری سبسڈی کیوں دے رہی ہے؟ جب آپ نے وہ کم کر دیا، آلریڈی انڈسٹری نہیں چل رہی، 131 ارب کی کراس سبسڈی لی جا رہی ہے جو گورنمنٹ نے کہیں اور دینی ہے، وہ انڈسٹری سے لے رہی ہے۔ 22 بلین یونٹ کنزیوم ہوتے ہیں، 131 ارب کو جب ڈیوائڈ کریں گے تو 6 روپے یونٹ ایکسٹرا ہم یہ پے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ان ایفیشینٹ وے میں ہم نے یہ سسٹم چلانا ہے تو پھر تو انڈسٹری کا یہی حال ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے۔ ہائی وولٹیج کسٹمر جو ہیں ہمارے، جو ٹیرف بی اینڈ ٹیرف B4 میں ہوتے ہیں، جب ہائی وولٹیج کسٹمر ہوتے ہیں اس پہ لائن لاسز کم ہوتے ہیں، بٹ ہمارے ملک میں ہائی وولٹیج کسٹمر کا ریٹ سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم اس کو کراس سبسڈی ان سے سب سے زیادہ لیتے ہیں۔ جو 131 کی سبسڈی ہے، یہ میرے پاس پورا چارٹ بنا ہوا، B2 پہ 4 روپے 12 پیسے، B3 پہ 5 روپے 90 پیسے، B4 پہ 7 روپیز 68 پیسہ۔ تو جس کو کم ملنی چاہیے اس پہ ہم زیادہ چارج کر دیتے ہیں، وہ جو ہم نے 131 ارب ڈیوائڈ کرنا ہے اس کا بیڑا غرق۔ میں نے ایک ایڈ دیکھا، گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم انکریمنٹل بیسس پہ ہم نے 22 روپے کی بجلی کر دی ہے۔ ادھر انکریمنٹل کہاں آنا ہے؟ ادھر تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ 22 روپے کی بجلی کے نیچے پھر چھوٹا سا ایک نوٹ بنا ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں 22 روپے کی انڈسٹری کی بجلی، میں یہ سوال پوچھتا ہوں، پورے پاکستان میں کس کا 22 روپے کا یونٹ آ گیا؟ میرا تو 35 سے 36 روپے کا آ رہا ہے، پورے پاکستان کی انڈسٹری کا 35 سے 36 آ رہا ہے۔ تو یہ گیمنگز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یوں بات کریں اور وہ بات کریں، ہم سٹریٹ بات کریں۔ ہمارے کو 8 سے 9 سینٹ کی بجلی چاہیے، آپ اس کو ٹھیک کر دیں، اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، کیپیسٹی چارجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ بڑھاؤ گے، کنزمپشن بڑھاؤ گے تو کیپیسٹی چارجز کم ہوں گے نا۔ آپ انڈسٹری بند کر رہے ہو، وہ تو اور بڑھتے جا رہے ہیں، اوپر سے 20,000 میگا واٹ فردر آپ ایڈ کرنے جا رہے ہو۔ ہم انکریمنٹل پیکج کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ گیس کی لیوی 690 روپے پر یونٹ انہوں نے گیس کے اس کے اوپر گیس پہ چارج کر دیے لیوی کے مد میں، اس لیے کہ لوگ انڈسٹری شفٹ ہو بجلی پہ، گیس سے کیپٹیو شفٹ ہو گیس بجلی پہ، تو بجلی کے یونٹ آپ کی کیپیسٹی چارجز کم ہوں گے۔ کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ وہاں پر بہت سارے یونٹ پہ تو بجلی اویلیبل ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے جب اس کو بڑھا دیا، اس کے بعد تو بجلی نہیں ہے، اس کے گریڈ پہ بجلی اویلیبل نہیں ہے، وہ اتنی مہنگی جو گیس پہ چل رہا تھا وہ یونٹ بھی بند ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ کیوس کریٹ ہوا ہے، نہ کوئی مشورہ ہو رہا ہے، بند کمرے میں فیصلہ کر کے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بہت مشکل ہو رہی ہے انڈسٹری کا چلنا۔